پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں عابدہ، جماعت پنجم میں آپ سب کو صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہے ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سبق کا عنوان ہے عیدین، بہترین اسلامی تہوار۔ آپ کو آپ کے سبق کا نام اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب میں اس سبق کا تھوڑا سا آپ کو تعارف بتاتی ہوں کہ عیدین جو ہے ہمارا اسلامی تہوار ہے اور کس طرح ہم مناتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں۔ تو بچوں، اللہ نے ہمارے لیے دو تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر کیا ہے۔ یہ سال میں دو تہوار ہوتے ہیں۔ بچوں، عید الفطر رمضان کے ایک ماہ کے روزے ہم رکھتے ہیں اور آخری روزے والے دن چاند نظر آتا ہے۔ جیسا آپ شور مچاتے ہو نا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ جب ہم چاند دیکھ لیتے ہیں تو اس کے دوسرے دن کی صبح کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ نئے کپڑے پہنتے ہیں، میٹھے اور نمکین کا ہر گھر میں انتظام ہوتا ہے، یعنی میٹھی سوئیاں بنتی ہیں اور نمکین میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اور ہمارے بزرگ عیدی بھی دیتے ہیں، جو آپ کو پیسے ملتے ہیں نا، عیدی ملتی ہے، آپ بہت خوش ہوتے ہیں، جسے وصول آپ کرنے کے بعد بہت بہت خوشی مناتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا تہوار جو ہمارا عید الاضحیٰ ہے، وہ ہم دوسری عید جو ہے 10 ذی الحجہ کو مناتے ہیں، جسے عید قرباں اور بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ اور ہم اس عید پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میٹھی عید پر ہم فطرہ بھی دیتے ہیں، جس سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ فطرے کی رقم آپ کے پاس سال بھر رہنے والی رقم یا سامان یا جائیداد کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا جو مظاہرہ کیا، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے پیش کیا اور جب قربان گاہ میں لٹا دیا انہیں، تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی جگہ دمبے کی قربانی کی، جس کا انہیں علم نہیں تھا۔ وہ تو اپنے علم میں اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر رہے تھے۔ تو بچوں، یہ ایک ایسی مثال ہے جسے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں ہمیں کسی چیز کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنی چاہیے۔ قربانی جو بچوں 3 دن کی ہوتی ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کی شام عصر تک کی ہوتی ہے، اور اس کے گوشت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ اللہ کا حکم ہے، یعنی قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ گھر کے لیے ہوتا ہے، دوسرا حصہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے، اور بچوں تیسرا حصہ رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ غریب کی عید خوشیوں سے محروم نہ رہیں۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو وہ بھی اب گوشت سے محروم نہ رہیں، ان کو بھی کھانے پینے کی اچھی چیز مل جائے۔ قربانی کا جانور جب ہم خریدتے ہیں تو اس میں ہمیں تمام چیزیں دیکھنی چاہیے، یعنی اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹے نہ ہوں، پیر ٹوٹے نہ ہوں، زخمی نہ ہو، کان نہ کٹے ہوں، دانت نہ ٹوٹے ہوئے ہوں، یعنی جسم کا کوئی حصہ بھی زخمی یا ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اور قربانی کن کن چیزوں کی جاتی ہے؟ بیل، اونٹ، گائے، یعنی بیل، اونٹ اور گائے میں تو 7 افراد کا حصہ ہوتا ہے، یعنی 7 لوگوں کے نام کی قربانی کی جاتی ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ جبکہ بکرا، دمبا یا بکری صرف ایک شخص کے نام کی ہوتی ہے، یعنی ایک شخص کر سکتا ہے بکرا، بکری، دمبا، ٹھیک ہے۔ جب جانور ذبح کریں تو ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو، یعنی جانور کو اس طرح لٹانی چاہیے
کہ جب جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف یعنی کعبے کی طرف ہو، اور اسے زیادہ دیر تک لٹانا یا اذیت میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ذبح کرنے والا آلہ جو ہے وہ بھی تیز دھار کا ہونا چاہیے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گلے پر چھری پھیر دینی چاہیے۔ تو بچوں یہ تو تھا سبق کا تعارف۔ امید ہے آپ کو سبق کا تعارف سمجھ آیا ہوگا یا آپ کو پسند آیا ہوگا، کہ آپ کو معلومات ہوئی ہے اس میں کہ ہم عید قربہ اور عید الفطر دو عیدیں جو ہیں ہماری اہم ہیں، اور ہم کس طرح مناتے ہیں اور کن دنوں میں مناتے ہیں۔ بچوں ہم اب بلند خوانی کرتے ہیں، صفحہ نمبر 29 اور 30 یعنی 29 اور 30۔ پہلا پیرا کر رہی ہوں میں پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر کیے ہیں، جو ان کے لیے ایک سال میں آنے والے وہ بہترین تہوار ہیں۔ عید الفطر رمضان کے ایک مہینے کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ اس دن بہت اہتمام سے ہر گھر میں میٹھے اور نمکین کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو منائی جانے والی عید کو عید قربہ یا بقرعید بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ کے حضور جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ ان دو بڑے تہواروں پر خصوصی تیاریاں کی جاتی ہیں اور عیدین کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ بچوں کے لیے دونوں عیدوں کی خاص خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس موقع پر جہاں ان کے نئے کپڑے آتے ہیں وہیں انہیں عید الفطر پر بہت سی عیدی بھی ملتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ یا عید قربہ پر ان کی ساری توجہ کا مرکز قربانی کے جانور اور ان کی قربانی ہوتی ہے۔ بچوں اب ہم اپنے اگلے پیرا کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ عید الفطر اور فطرہ۔ دنیا بھر کے مسلمان خوشی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد، تقوی اور غریبوں کی مدد کے جذبے سے سرشار رہتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے اچھی حیثیت والے مسلمانوں کو فطرے کی رقم سے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ فطرے کی رقم کا تعین 2.25 کلو گندم کی قیمت سے کیا جاتا ہے، جو سامان یا رقم کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ عید کے روز فطرے کی رقم کے علاوہ بھی غربا و مساکین میں صدقات، خیرات اور زکوٰۃ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ بچوں میں اب آپ کو کاپی کا کام بتاتی ہوں۔ ٹائٹل صفحہ آپ کو بنانا ہے، جس طرح آپ کلاس میں کام کرتے تھے سیم اسی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سبق خاکہ بنانا ہے، یعنی پہلے آپ نے اپنے سبق کا نام لکھنا ہے، پھر سبق خاکہ، وضاحت، بلند خوانی، مفصل سوال و جواب 1 تا 5، مختصر سوال و جواب 1 تا 5، خالی جگہ کتاب کے صفحہ نمبر 32 یعنی 32 پر ہے، اور 33 پر فلو چارٹ ہے۔ یہ دونوں کام جو ہے خالی جگہ اور فلو چارٹ آپ کو کتاب میں ہی کرنا ہے، کاپی میں نہیں کرنا ہے۔ اب بچوں مفصل سوال اور جواب کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مسلمانوں کے کتنے تہوار ہیں اور یہ کب اور کیوں منائے جاتے ہیں؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر کیے ہیں، جو ان کے لیے ایک سال میں آنے والے 2 بہترین تہوار ہیں۔ عید الفطر رمضان کے ایک مہینے کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو منائی جانے والی عید کو عید قربہ یا بقر عید بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ کے حضور جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، عید الفطر کی نماز سے پہلے غریبوں کو جو رقم دی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
جواب ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے غریبوں کو جو رقم دی جاتی ہے اسے فطرہ کہتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے اچھی حیثیت والے مسلمانوں کو فطرے کی رقم سے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نماز کے بعد سب گلے ملتے ہیں، یہ اسلامی اخوت کی نشانی ہے، کس طرح؟ جواب، اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، محبت، باہمی تعلق۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد نمازی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، جس سے اسلامی اخوت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ سب مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں، جس سے ساری شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ بچوں، امید ہے آپ کو یہ سارا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اس میں ہم نے سبق کا تعارف آپ کو بتایا، اس کے بعد بلند خوانی کی ہم نے صفحہ نمبر 29 اور 30 کی، اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ 3 سوال تھے، سوال نمبر 1، 2، 3 اور ٹائٹل صفحہ آپ کو بنانا بتایا جو آپ شروع سے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو امید ہے سارا کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اسی ترتیب سے آپ کیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔